السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول اور میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث۔ ناظرین، یہ وہ سیگمنٹ ہے کہ جس میں بڑی روحانیت ہوتی ہے، علماء کرام سے گفتگو ہوتی ہے اور علماء کرام کی نشست میں بیٹھ کر ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں۔ عالم کے بول یہ سیگمنٹ ہے اور ہم اپنے علماء کرام کا تعارف کراتے چلے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو محمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زاہد اسلم صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد یونس صاحب، اور ہمارے ساتھ آج ہماری ٹرانسمیشن میں خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں، امریکہ میں مقیم ہوتے ہیں یا کربلا میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، خطیب ممبر حسینی یعنی حرم امام حسین علیہ السلام کے ممبر کے خطیب بھی ہیں، اور ہم سے ان کا ایسا تعلق ہے جیسے ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جناب مولانا سید ظہیر الحسن نقوی صاحب، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ شکر۔ ہم سب مل کر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس بات پہ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پاکستان آتے ہی آپ نے ہمیں پہلے وقت دیا۔ تو ایک سوال، بس میں یہاں سے ایک سوال کا مقدمہ بناتے ہوئے کہ اللہ جو ہمیں کہتا ہے، بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر یقین نہیں رکھتے، لیکن جب سائنس اس کو پروف کرتی ہے تو ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم جب بھی کوئی ثواب کا کام اللہ نے کہا ہے، اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، انسان کا فائدہ ہے۔ اللہ نے جس چیز سے روکا ہے، اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، انسان کا نقصان ہے۔ تو یہاں کیونکہ رمضان چل رہے ہیں، روزے کے حوالے سے میں یہ آپ سے سوال کروں گا، روزہ روحانی فائدہ تو ہمیں دیتا ہے، اس کے جسمانی فوائد اللہ ہمیں کیسے عطا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحان بھائی، یہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، لیکن میں اس کا تھوڑا سا مقدمہ بنا کے اس کو تھوڑا دوسری طرف لے جا کر جو ہے نا پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا۔ جی۔ اللہ رب العزت نے ماہ مبارک کے روزوں کا جو پرپز ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ واضح کر دیا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے باطن میں کیا ہے، لیکن جو ظاہر ہے وہ اولیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں نے تم پر روزوں کو واجب قرار دیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے والی امتوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور تقوی کا تعلق جو ہے وہ جسم کی صحت سے نہیں ہے، جسم ایک وسیلہ ہے۔ انسان مرکب ہے دو چیزوں کا، نمبر ایک انسان کا جسم ہے جسے لبادہ بشری کہا جاتا ہے، نمبر دو وہ جو اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے میرے حبیب تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، ان کو کہو کہ روح آپریٹنگ سسٹم ہے، امر پروردگار۔ جب تک یہ امر پروردگار نہیں ہوگا، نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان سن سکتا ہے، یعنی کان سنتا ہے تو امر پروردگار کی وجہ سے، آنکھ دیکھتی ہے تو امر پروردگار کی وجہ سے، روح کی وجہ سے، زبان بولتی ہے تو روح کی وجہ سے۔ اب روزے کا پرپس جو ہے نا در حقیقت وہ قوت روح ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، روحانی طور پر لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس کے اندر جو ہے نا یہ موضوع بالطبع تو آتا ہے کہ اس کے آٹومیٹکلی فائدے کیا۔ مثال کے طور پہ وضو کا حکم دیا گیا، اب اگر کوئی بیٹھ کر یہ کہے کہ وضو کا حکم دیا گیا ہے کہ گرم موسم کے اندر آپ جب پانی ڈالیں گے اپنے چہرے کے اوپر تو آپ کا چہرہ صاف بھی ہو جائے گا، ٹھنڈا بھی ہو جائے گا، یہ پرپس نہیں ہے۔ اچھا، اس کے متعلق کہوں گا خطبہ شعبانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو کہ آخری ماہ شعبان کے جمعے میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ کتابِهِ۔ فرمایا پس نیت خالص کے ساتھ، نیت خالص کا کیا مطلب ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں خالصتاً قربتاً الی اللہ، دیٹس اٹ۔ اب اس کا بالطبع فائدہ کیا ہے، وہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی وجہ سے جناب جو ہے نا وہ کیا ہوگا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن ہم اس طرح سے اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو اس سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، جسمانی طور پر صحت مند ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اب آپ کہیں گے وجہ کیا ہے کہ میں اس کی مخالفت کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے مخالفت کر رہا ہوں کہ بعض چیزوں کی اللہ رب العزت نے ممانعت کی، حرام ہے، اور میڈیکل ثابت کرتی ہے کہ اس سے آپ کے جسم کو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ہم وہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر اگرچہ جسمانی طور پر تمہارے لیے ٹھیک ہو، اگرچہ اس سے آپ کو قوت ملتی ہو، اگرچہ وائٹامن ایسے ملتے ہیں جس کے اندر جیلیٹن ہوتا ہے، اس کے کھانے سے جو ہے نا آپ کو وہ بہت سے فائدے ملتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا ہے تو یہاں پر میں جسم کی صحت کے لیے واجب ہوں، ضروری ہوں، ڈاکٹرز کہیں الگ بات ہے، ویلا اس پرپز کے ساتھ نہیں۔ اچھا، اب جب یہاں پر آتے ہیں تو کیا ہے، روزہ تو خالصتاً الصوم لی وانا، یعنی یہ ایسی بات ہو گئی کہ ہم کسی کو تحفہ دے رہے ہیں
اور یہ سوچ کر دینے کے پلٹ کے وہ ہمیں بھی تحفہ دے گا. یعنی دوسرے معنوں میں ہم اللہ یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اصل میں یہاں پر کیا ہے, میں ایک چھوٹی سی, رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ جُوعَ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْعَطْشِ. یعنی فرمایا کہ اس روزے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. اچھا اب ہمارے نیوٹریشنز کیا کرتے ہیں, بیٹھ کر مشورے دیتے ہیں کہ کیا کھاؤ گے جس سے بھوک نہیں لگے گی. بھائی روزے کا پرپس ختم ہو گیا. کیا پیو گے, اس میں الائچی ڈالو گے, دہی ڈالو گے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کو پیاس نہیں. بھائی اس کا پھر پرپس کیا ہوا؟ رسول خدا بھوک اور پیاس برداشت کرنا ہے. نیچرلی جو بھوک اور برداشت ہے وہ ہونی چاہیے. جب بھوک اور برداشت ہوگی تو قیامت کی بھوک یاد آئے گی. بھوک ہے ہی نہیں, آپ نے جناب ایکسٹرا آرڈنری جا کر لی. اب یہاں پر بھی اگر کوئی شخص ڈائٹنگ کے چکر میں, پیٹ اندر کرنے کے چکر میں, بیماریوں کے دور کرنے کے چکر میں نیت میں اگر یہ لے آئے گا کہ میں روزہ رکھتا ہوں, یہ بھی ہو جائے, یہ خالص نیت, ایسی نیت ہونی چاہیے اللہ کی خالصتاً اللہ کے لیے. ابو محمد صاحب, بہت شکریہ مولانا صاحب. ابو محمد صاحب یہ بتائیے کہ یعنی روزہ رکھنا یعنی صرف کھانا پینا سے اپنے آپ کو روکنا ہے یا اس کے اور بھی کوئی مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ دین فطرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں اللہ کے حبیب ہیں وہاں امت کے طبیب بھی ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ حضور کی کوئی سنت ہو اور اس میں دنیاوی دینی فوائد نہ ہوں. ابو الرقیش عراق کے بہت بڑے طبیب تھے. یہ مدینہ منورہ میں اپنا ساز و سامان لے کر آ گئے. آج ڈاکٹر کہتے ہیں, اس زمانے میں طبیب کہتے تھے. تو یہ پہلے ہفتے رہے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں تو روزے کا سلسلہ ہے. پیر اور جمعرات کو اللہ کے نبی روزہ رکھتے ہیں. پیر کو حضور اس لیے بھی روزہ رکھتے تھے کہ پیر والے دن میری ولادت ہوئی, اور جمعرات کا روزہ حضور بطور شکرانے کے رکھتے تھے. تو 2 مہینے بعد اس نے, جب اس کے پاس کوئی مریض نہ آیا تو وہاں سے چل پڑا. تو اہل عراق نے, بڑے طبیب تھے, اہل عراق نے ان کا استقبال کیا اور استقبال کر کے کہا کہ آپ تو مدینہ منورہ میں گئے تھے اور مدینہ دنیا کا سب سے اس وقت معزز اور مکرم شہر جانا جاتا ہے, اور آپ اپنا ساز و سامان, طبیب کی دوائیاں اور حکمت کی دوائیاں اٹھا کے آپ واپس عراق چلے آئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میرے بعد بھی کوئی طبیب مدینے میں جائے گا تو انہیں وہاں کوئی مریض نہیں ملے گا. پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے نہیں ملے گا کہ وہاں لوگ رسول اللہ کے پیچھے چلتے ہیں اور رسول اللہ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں. تو جو جمعرات اور پیر کا روزہ رکھے گا اس کی صحت خراب ہی نہیں ہوگی. تو یہ بات تو ہمیں سنت سے ثابت ہوئی. قرآن کہتا ہے وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. بات تو نیت کی ہے کہ روزہ ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اس میں دنیاوی فوائد نہ رکھے ہوں. آج سائنس اس بات پر آ چکی ہے کہ جتنی فاسٹنگ زیادہ ہوگی اتنا زہریلے مادے آپ کے اندر سے مرتے جائیں گے. جگر آپ کا ایکٹیو ہوگا, جتنا جگر ایکٹیو ہوگا آپ کا خون تازہ بنے گا, جتنا خون تازہ بنے گا آپ مائنڈلی بھی فریش ہوں گے, آپ کڈنی کے اعتبار سے بھی فریش ہوں گے, آپ جگر کے اعتبار سے بھی فریش ہوں گے, آپ ہارٹ کے اعتبار سے بھی فریش ہوں گے. اچھا ایک کال آئی اگر آپ اجازت دیں. جی, بڑی خوبصورت بات دونوں علماء کرام نے کی کہ نیت آپ کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اور اللہ آپ کو اس کا جو فائدہ دے گا وہ آپ کو اللہ کی طرف سے ہدیہ ہوگا, اللہ کی طرف سے تحفہ ہوگا. تو ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو کال لیتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کیا نام ہے آپ کا؟ ہیرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. ہنا بات کر رہی ہیں کراچی سے. ہیرا بات کریں. ہیرا کیا سوال کرنا چاہیں گے علماء کرام سے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں دانتوں کا علاج کروایا جا سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا علماء کرام سے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ شرعی سوال ہے تو ہم چاہیں گے کہ تمام مکاتب فکر کے حوالے سے اس کا جواب لے لیا جائے. آپ کیا کہیں گے؟ کی حالت میں آپ دانت کا علاج نہیں کروا سکتے کیونکہ دانت جو ہے جو بھی آپ دوائی استعمال کریں گے اس کا اثر حلق میں جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مولانا صاحب فقہ جعفریہ کے حساب سے کیا؟ اسلام میں 9 چیزیں مبطلات روزہ ہیں, جن میں سے جو تیسری کیٹیگری ہے اس میں یہ ہے کہ حلق کے اندر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے. تو اگر حلق کے اندر پانی یا خون نہ جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے, احتیاطاً نہ کریں, لیکن مبطلات روزہ میں سے صرف دانتوں کی صفائی نہیں آتا, انلیس یہ کہ حلق کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز نہ چلی جائے. ویلا یہ جو 9 مبطلات روزہ چیزیں ہیں ان میں سے دانتوں کی صفائی
मुब्तलात रोज़ा में से नहीं है। ठीक है जी मौलाना साहब, मिसवाक कर सकते हैं लेकिन इलाज नहीं कर सकते। इलाज नहीं कर सकते जी मौलाना। वैसे तो इसकी नौइयत देखी जाएगी, लेकिन उमूमी तौर पर यह होता है कि जब दांत का इलाज करवाया जाता है तो ज़ाहिर है दवाई वगैरह का इस्तेमाल होता है, उसका हलक के नीचे जाने तक का ख़तरा होता है, बेहतर यह है कि ना करवाया जाए। ठीक है। अच्छा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब, आपकी तरफ हम सवाल लेकर आते हैं कि क्या हमारी आँख, कान, ज़बान, ये इन तमाम आज़ा का भी रोज़ा होता है या सिर्फ हम रोज़ा रखते हैं? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन व बाद। आज आपने जो सवाल किया है कि रोज़े के इंसान की उसकी नेचर पर असरात जो है, सेहत पर असरात। देखिए रोज़ा तो हम सिर्फ अल्लाह के लिए रखते हैं। मन सामा रमदान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंब। जो रोज़े रखता है रमज़ान से अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह सारे माफ़ कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ रोज़े के सेहत के इतने फ़वाइद हैं कि साइंस अब तक इनके अहाता नहीं कर सकी। सबसे पहले जो रोज़े का फ़ायदा है, रमज़ान में हमें पता चलता है हम फजूल बहुत खाते हैं। हम इतना फजूल खाते हैं कि घर से नाश्ता किया, बाहर निकले पान खा लिया, उसके बाद यानी रमज़ान में पता चलता है हम बहुत से खाने जो है इसलिए नहीं खाते, हमें ज़रूरत हो इसलिए खाते, हमारा जी चाहता है। जी चाहता है। रमज़ान में एक तो हम रोज़ा में कंट्रोल कर, अपने जी को कंट्रोल करो। जैसे पानी की ममानियत है, खाना खाते ही फ़ौरन, लेकिन हम इंसान पी लेता है। जी अपने कंट्रोल करो। दूसरा ये है, ये अल्लाह, ये रमज़ान के रोज़ों से पता चलता है कि दीन वाकई उस अल्लाह का दीन है जिस अल्लाह ने इंसान बनाया। आप 11 माह रोज़े 11 माह खाएं पिए खूब रखें, लेकिन 1 माह के रोज़े रखें। इससे क्या होगा, आपके जिस्म में 11 माह के अंदर जो ग्लूकोज जमा हो गया है रमज़ान के दिनों में जिस्म को वो ग्लूकोज इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा। रोज़ा आपके जिस्म की ओवर हालिंग कर देता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तो सूमू तसाहू, रोज़ा रखो तुम सेहतमंद रहोगे। रोज़ा रखो तो हिजरत करो तो दौलतमंद तक ना दौलतमंद हो जाओगे। देखो ना, हिजरत जो है ये बड़ी अहम है। जितने लोग अब हमारे देखते हैं अमेरिका में लोग हिजरत करके गए, कितने बड़े बड़े अमीर हो गए। इसे हिजरत में भी अल्लाह ने बरकत रखी है, रोज़े में भी अल्लाह ने बरकत रखी है। रोज़ा रखें आप, रोज़ा सेहतमंद रहोगे। और इतने फ़ायदे हैं जिनका अहाता करना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात मोहम्मद यूनुस साहब आपने फरमाई, बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं मुफ्ती जाहिद असलम साहब की तरफ। जी फरमाइए। देखिए जी, आज का जो टॉपिक है बहुत अहम है। रोज़े के इंसानी ज़िंदगी पर जो असरात हैं बड़े मुस्बत अंदाज में मुरतब होते हैं। आप उसका ज़हनी तौर पर देख लें, जिस्मानी तौर पर देख लें, रूहानी तौर पर देख लें, इसके मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। और ये रोज़ा जो है बहुत सारे मामलात में मददगार साबित होता है। अमेरिका के अंदर जो मुहक्किकीन ने जब तहकीक की तो उन्होंने ये लिखा कि खाने और पीने का जो बराह रास्त ताल्लुक़ है वो आपके जहन से है, वो आपके दिमाग से है, वो आपकी सोच और फ़िक्र से है। अब अगर इंसान हर वक्त पेट भर कर रखे तो उसमें ये चीज़ लाजिम आएगी कि बीमारियां जन्म लेंगी। लेकिन अच्छा, अमेरिका के मुहक्किकीन ने ये बात भी आगे लिखी है कि इन सारी बीमारियों से निमटने का एक वाहिद हल है। वो क्या हल है? कहते हैं कि हफ्ते के अंदर 2 दिन फाका किया जाए। अच्छा, 2 दिन जब फाका किया जाएगा तो जितनी बीमारियाँ होंगी उन सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें कि जब इल्म तिब ने तरक्की हासिल की तो इल्म तिब में तरक्की की बिना पर यह मालूम हुआ कि जो रोज़ा है ये एक तिब्बी मोजज़ा है। एक किताब लिखी गई है, तुर्क का एक स्कॉलर है, उन्होंने लिखा कि कुरान और आयत कुरानी और साइंस का क्या कि इसे सफ़ा नंबर 108 पर लिखा गया है कि अगर कोई कमज़ोर और लागर बंदा भी रोज़ा रखेगा तो उसके खून में इजाफ़ा हो जाएगा, उसको तरक्की हो जाएगी। और इसी तरह तिब्ब नबवी और इल्म नफ्स एक किताब है, इसके सफ़ा नंबर 51 पे लिखा गया है कि अगर कोई बंदा ज़्यादा खाता रहेगा, ज़्यादा खाने से तो बीमार हो जाएगा, अगर कम खाएगा तो वो सेहतयाब ज़रूर हो जाएगा। और इसी तरह एक और किताब है, ये लिखा गया है कि रोज़ा रखने से आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है। अगर कोई बीमारियाँ आ जाती हैं तो बीमारियाँ आप उनको कवर कर सकते हैं, आप उनको रोक सकते हैं। और किताब का नाम है इरफानिस्तान, इसके सफ़ा 175 पर है। इस तरह फ़ारूक कमाल साहब ने एक किताब लिखी है, कि रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं फ़ारूक कमाल, इन्होंने किताब लिखी सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, सफ़ा नंबर 580, 581, 582 पे लिखा। कहते हैं कि एक रोज़ा जो है ना, रोज़ा आपको ब्लड प्रेशर से, जिगर की बीमारियों से, मैदे की बीमारियों से बचाता है
اور روزہ آپ کو صحت مند بناتا ہے. اور اسلام اور طب جدید بھی ایک کتاب کا نام ہے, اس کے صفحہ نمبر 12 پر بھی یہ لکھا گیا ہے کہ روزہ جو ہے ایک طبی معجزہ ہے اور اس کا سرچشمہ جو ہے سارا فائدہ ہی فائدہ ہے. روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت بات مفتی زاہد اسلم صاحب نے کہی. مولانا صاحب, آپ کی وہ بات ادھوری رہ گئی تھی پچھلے سیگمنٹ میں چاہوں گا اس کو وہاں سے مکمل کیجئے کہ روزہ جسم کو فائدہ دیتا ہے یا ہم نیت یہ کریں کہ ہم اس میں تھوڑا ویٹ کم ہو جائے گا, روزہ رکھنے سے ہمیں ذرا جسمانی فائدہ ہو جائے گا, تو نیت ہمیں کیا کرنی چاہیے, وہیں سے آپ کنٹینیو. فرحان بھائی, آپ نے چونکہ شروع میں مجھے کہا تھا کہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو اس لیے میں نے بہت جلدی جو ہے نا صرف مقدمہ بنایا تھا, اور اس میں کہیں پر بھی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جسم کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ خالصتاً نیت انسان کی قرب الہی ہونا چاہیے. اب اس کے بعد اگلا موضوع آتا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہیں جسم کے اوپر. اس میں کوئی شک نہیں ہے, پیکج ڈیل ہے, اور پیکج ڈیل کے طور پر آج میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہوئی ہے کہ بہت ساری بیماریوں کو علاج جسمانی طور پر وہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے اندر ہے کہ روزے کی حالت میں خود بخود اندر جو ہے وہ جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اندر ہی سے اللہ رب العزت نے ایسا سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ختم کر دیتی ہیں. اچھا, اب اس کے لیے میں یہ کہوں گا آنیسٹلی اسپیکنگ کہ علماء سیگمنٹ میں ہمیں یہ رائے نہیں دینی چاہیے میڈیکل کے لیے, چونکہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے, ہماری فیلڈ جو ہے نا روحانی ہے. جی بالکل. لیکن اب میں روحانی طور پر ہی اس جسمانی جو فوائد ہیں اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر دیتا ہوں. پرانے زمانے کا واقعہ, اور یہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے دور کا واقعہ. جس زمانے میں لوگ سفر کیا کرتے تھے اور مسافر خانوں کی بجائے لوگوں کے گھروں میں جا کر ٹھہرتے تھے. 3 دوست تھے, وہ اکٹھے سفر کرتے ہوئے کسی ایک شہر میں پہنچے. اس کے صدر دروازے پر جا کر بیٹھ گئے کہ کوئی میزبان آئے گا اور ان کو لے جائے گا. 2 لوگ آئے اور 2 کو لے گئے. تیسرا بندہ اس کو کوئی لینے کے لیے نہیں آیا, وہ بیٹھا رہا. اندھیرا ہوا تو اس نے کہا کہ اب تو لینے کوئی نہیں آیا تو کوئی جگہ ڈھونڈتا ہوں. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک معبد, ورشپ پلیس, اللہ کا گھر, اس زمانے میں معبد کہتے تھے, وہاں پر اس کو ایک جگہ ملی. اس نے ساری رات وہاں پر گزاری. صبح واپس آیا, اسی جگہ پر تینوں ملے. پہلے سے پوچھا تمہارا میزبان کیسا تھا؟ اس نے کہا بہترین, رات کو بہترین کھانا دیا اور صبح بہترین ناشتہ کروایا, آرام کر کے میں یہاں پر آیا ہوں. دوسرے سے پوچھا, اس نے بڑی تعریف کی کہ رات کو بہترین کھانا ملا, صبح بہترین ناشتہ ملا. تیسرے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کیا بتاؤں, میرا میزبان تو خدا تھا. کیا بات ہے, میں تو خدا کے گھر میں تو بھوکا پیاسا رہا ہوں. شکوتن کہا, میں تو بھوکا پیاسا رہا ہوں, اللہ کے گھر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ سفر کے لیے چلتے ہیں اور اللہ رب العزت جو ہے نا اپنے اس زمانے کے نبی کو وحی کر کے کہتا ہے کہ جا کر میرا پیغام ان کو دو. اللہ کے نبی نے آ کر کہا کہ سنو, جب تم تینوں آئے تھے تو اللہ رب العزت نے تینوں میں سے تمہیں منتخب کیا کہ تو آج کی رات میرے گھر میں میرا مہمان ٹھہرے. میں نے کسی کو نہیں آنے دیا کہ تجھے لے کر چلا جائے, میں تجھے لے کر اپنے گھر آیا. کہا جب تو میرے گھر میں آیا نا تو میں نے کائنات پہ نگاہ دوڑائی کہ میں تمہاری خدمت میں میزبان کے طور پر سب سے بہترین غذا کیا دوں. تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اس اپنے نبی کے ذریعے کہ جب میں نے کائنات کے سفرے پہ نگاہ دوڑائی تو مؤقتاً بھوک اور پیاس کے سوا اچھی غذا مجھے ملی نہیں جس سے تجھے سرو کرتا. شکوہ نہ کر, میرے پاس ہر چیز موجود ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں, لیکن یہ تمہارے جسم کے لیے بہترین تھا. کیا بات ہے. تو میں یہاں پر کہوں گا کہ حتیٰ جسمانی طور پر بھی جو ہے نا میڈیکل سائنس کو چھوڑ دیجئے, میں پھر یہی چاہوں گا کہ پروردگار میں تیری خوشنودی کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دنیاوی فوائد نہ ہوں, جسمانی فوائد نہ ہوں, روحانی فوائد نہ ہوں, باطنی فوائد نہ ہوں, ظاہری فوائد نہ ہوں. جزاک اللہ, جزاک. بہت خوبصورت بات آپ نے کی مولانا صاحب. مولانا ظہیر صاحب, آپ بھی ظاہر ہے جب تقریر کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ آپ کو سنتے ہیں. یونس صاحب جب آپ درس دیتے ہیں ہزاروں لوگ آپ کو سنتے ہیں, مفتی صاحب آپ کو لوگ سنتے ہیں. آپ وہ شخصیات ہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں بھی آپ کی نشست میں بیٹھے ہیں تو وہ تشنگی کم نہیں ہوتی. لیکن چونکہ ثواباً نیتاً آپ ہمارے سیگمنٹ میں آتے ہیں کہ چلیں جو تبرکاً آپ ہمارے لیے ٹائم دے سکیں, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ لوگ تشریف لاتے ہیں اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں. گو کہ ہم آپ کے وقت کا وہ حق ادا نہیں کر پاتے جو کہ آپ کا حق ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں تبرکاً وقت دیتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ زاہد اسلم صاحب, مولانا ظہیر حسین نقوی صاحب اور
मोहम्मद यूनुस साहब। नाज़रीन, उलमा कराम से हमने बहुत कुछ आज सीखा और रोज़ ही सीखते रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि उलमा कराम की नशिस्त बहुत बाबरकत होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उम्मीद है आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा वापस आते हैं, हम उलमा कराम से इजाज़त चाहेंगे और अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए रमज़ान में बोल।